میرے علی مکہ سے کہہ دو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں برباد کرنے نہیں آئے، آباد کرنے آئے ہیں۔ دروازے کھول دو گھروں کے بھی اور دل کے بھی، گھروں کے بھی اور دل کے بھی، باہر آ کے دیکھو کون آیا ہے، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے آواز آئے، ادھر سے نہیں، اس نے بہت نقصان پہنچایا، ادھر سے، ادھر سے۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی موت ہوا کرتی تھی، رحمت عالم کے انقلاب نے موت کو بھی شکست دے دی، دے دی نا، دے دی نا، ہاں کہو نا، موت کو، رحمت عالم کے شہید کو مار کے دکھائے۔ سب کو موت مارتی ہے برلن کی روشن ضمیروں، اور رحمت عالم کا غلام شہید موت کو مار ڈالتا ہے۔ غزوہ احد کے اختتام پر رحمت عالم نے اپنے حلقے کا جائزہ لیا، من قضا نحبا ومن ينتظر، جائزہ لیا، بوڑھا ایک مجاہد نظر نہیں آیا، سعد بن ربیع انصاری، فرمایا دیکھو کہاں ہے میرا سعد، کہاں ہے؟ اللہ کی جوار رحمت میں چلا گیا کیا زندہ ہے؟ دیکھو نا۔ ایک نوجوان گنج شہیدہ کی طرف آیا، احد کے سینے پہ بکھری ہوئی لاشوں کے پاس، اور کھڑے ہو کے کہتا ہے سعد بن ربیع زندہ ہو تو جواب دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا سعد زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار کہا سعد زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ایک ہاتھ بلند ہوا، اور تو کسی کے لیے زندہ نہیں، لیکن اگر وہ یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے چند سانسیں امانت ہیں۔ وہ مجاہد دوڑتا ہوا قریب آیا، دیکھا یہ بوڑھا زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے، خون میں نہایا ہوا ہے، کہتا ہے میرے آقا سے سلام عرض کرنا، اے کاش میں اپنی شمع پر پروانہ وار پہنچ سکتا، لیکن میرا حال دیکھو نا، آخری سانس لے رہا ہوں، لیکن میرے آقا سے عرض کرنا، آسمان کے ستاروں، صحرا کے ذروں، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں، سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں اور بارش کے قطروں، اللہ کے فرشتوں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور درود و سلام ہوں آپ پر۔ محمد ہم حلوائی تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں شہدائی بنا دیا، ہم موت سے ڈرتے تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں زندگی کا یہ راز بتایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے، ہم جاہل تھے، تو نے ہمیں علم و حکمت کی معرفت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول، ہم تیرے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم بدلہ نہیں دے سکتے تیرے احسانات کا، تیرا رب ہی تجھے بدلہ عطا فرمائے۔ اور میری باتیں کیا سنتے ہو؟ جاؤ نا، کوئی تیر کوئی تلوار اللہ کے معبود تک نہ پہنچنے پائے، خیال کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، اٹھے اور چل کے تشریف لائے اپنے غلام کے پاس۔ سعد نے آخری سانس رحمت عالم کی گود میں لے لیے۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل صفا کی ہو
جس نے خونا شان تلواروں کو مرہم کر دیا، فخر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گلہبانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دادے کی بات بھی سنا دوں اور پوتے کا مقام بھی بتا دوں اور اسی کے بعد ختم کرتا ہوں۔ دادا کہتا ہے ربی لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کس کی دعا ہے جی؟ سیدنا ابراہیم کی، سیدنا ابراہیم کی دعا ہے، اے اللہ مجھے حشر کے دن کے نقصان سے بچانا، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، مال دولت سے نہیں تیرے کرم سے ڈگری بنے گی، میں اس دن کی کامیابی کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ دادے کی دعا ہے۔ اب پوتے کی سنیے، سورہ تحریم میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ دعا نہیں عطا ہے، یہ دعا نہیں عطا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، حشر کے دن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، صرف محبوب کی نہیں والذین آمنوا معہ، اس کے غلاموں کی دل آزاری بھی نہیں ہونے دوں گا، اس کے وفاداروں کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یوں تو سب آئیں گے حشر میں، لیکن جب اللہ کا محبوب آئے گا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ، تو قرآن کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم، نور کا سیلاب ہوگا ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے پیچھے، نور کا سیلاب، اور نور بھی ساکن نہیں متحرک وہ جیسے بادشاہوں کے ارد گرد نوکر گھومتے بھاگتے دوڑتے ہیں نا، نور بھاگتے دوڑتا ہوگا اللہ کے محبوب کے ارد گرد، اور حشر والے دیکھیں گے یہ منظر کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ پوتے کا مقام ہے، وہ دادے کا مقام ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا میرے علی مکہ والوں سے کہو محمد تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، دامن رحمت میں لے لینے کے لیے آیا ہے، تم نے ستایا تھا ہم معاف کر کے دکھائیں گے، یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔
یہ سرننگے کون آ گئی؟ بلال، یہاں کوئی نہیں آ سکتی. حاتم کی بیٹی آ گئی. رحمت عالم نے فرمایا کہ میری چادر اس کے سر پہ ڈالا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ مشرکہ بنت مشرک ہے، مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، مشرک کی بیٹی ہے، اور اسلام قبول نہیں کیا، اس نے جنگی قیدی بن کے آ گئی ہے، انہوں نے مزاحمت کی ہے، مقابلہ کیا ہے مجاہدین کا. رحمت عالم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، وہ دوست کی ہو یا دشمن کی ہو. جس طرح میں اپنی فاطمہ کے سر سے چادر اتری ہوئی برداشت نہیں کرتا ہوں، اپنے کسی حریف کی بیٹی کے سر سے بھی چادر اتری ہوئی برداشت نہیں کرتا ہوں. میرے آقا کی سیرت بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، چاہے وہ کسی مذہب کسی دھرم کو ماننے والا ہو، لیکن میرے آقا کی سیرت پوری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے. آج عالم انسانیت کو امن و سلامتی کی ضرورت ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں بالآخر انہی کے دامن میں آنا ہوگا، امن تو آمنہ کے لال کے قدموں میں ملے گا. ناسا والے بھی گھبرا گئے، CGBT کرنا چاہتے ہیں، آؤ فیصلہ کریں، ہم نے جو کچھ بنایا تھا اسے ختم کر دیں. میں نے کہا یہ چھت کیوں ماری تھی، پھر بنایا کیوں تھا؟ تو بڑے ہیرو بنے تھے، ونر بنے تھے، ہم نے ایٹمی، ہم نے نیوکلیر انرجی حاصل کر لی ہے، ایٹمی طاقت بن گئے ہیں. اب سب لڑ رہے ہیں، جس نے بھی بٹن دبایا سب کا بیڑا غرق ہوگا، آؤ بھی سب مل کے ختم کریں. اور رحمت عالم کی سیرت پکار کے کہہ رہی ہے امن تو ادھر ملے گا، امن تو ادھر ملے گا. رحمت عالم کا پیغام امن و سلامتی آج پوری انسانیت کے لیے نجات کا آخری راستہ ہے، آخری راستہ ہے نجات کے لیے. کہیں اور تمہیں امن نہیں ملے گا سوائے رحمت عالم کے اس کردار میں. اللہ آپ کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کردار سے اپنے آقا کی سیرت کو اور اپنے آقا کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ہم اچھے ہو جائیں تو اسلام کی پذیرائی کا ایک انقلابی دور شروع ہو جائے. یہاں آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں یہ نہ بخاری پڑھتے ہیں، نہ مسلم، نہ ابو داؤد پڑھتے ہیں، نہ ترمذی، صحاح ستہ نہیں پڑھتے، صحاح اربعہ نہیں پڑھتے. وہ آپ کو پڑھتے ہیں، وہ آپ کو پڑھتے ہیں. اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے مذہب کو اچھا سمجھا جائے گا. خدا نخواستہ اگر آپ اچھے نہیں تو آپ کے مذہب کو بھی تانا ضرور ملے گا. میں نے کل بھی بتایا یا وہاں برجیم میں بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد پر ایک انگریز جوتے کے تسمے کھول رہا تھا، اس کا پرس گرا تو پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے وہ پرس اٹھا کر گورے کو دیا. بڑا شکر گزار ہوا، کہنے لگا اس میں تو میری ٹکٹ ہے، ڈالر ہے، TC ہے، بڑی مہربانی، تم تو بہت شریف آدمی ہو یار. اس نے کہا شریف وریف نہیں ہوں، پاکٹ مار پروفیشنل چور ہوں، اندر کا مال نکالنے کا فن آتا ہے، یہ تو میرے قدموں میں آ پڑا، لے جاؤ. اس نے کہا جب چور ہو، پاکٹ مار ہو تو واپس کیوں کرتے ہو؟ تو واپس اس لیے کرتا ہوں کہ تو عیسائی ہے، میں مسلمان. اگر مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا. دیکھتے نہیں چرچ کے دروازے پہ تو نہیں کھڑا، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں اپنی برادری کی خدمت کرنے کے لیے. وہ اور چکرا گیا، کہنے لگا عجیب آدمی ہوں، میں تیرے مذہب کو نہیں مانتا، میں تیرا مذہب کا مخالف ہوں، اور تم میرا پرس واپس کرتا ہے اور کہتا ہے مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا. یہ فلسفہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا. اب اس چور کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگا اصل بات یہ ہے، یہ پرس جب گرا میرے قدموں میں آ پڑا تو میرے نفس نے کہا اٹھا کے بھاگ جاؤ، اس میں ڈالر ہوں گے، پاؤنڈ ہوں گے. لیکن پھر میرے ضمیر کے احساس نے مجھ سے
میرے ضمیر کے احساس نے مجھ سے کہا یہ حضرت عیسیٰ کا نام لیوا ہے، تو گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، لیکن نام تو رحمت عالم کا لیتا ہے، یہ عیسائی ہے تو محمدی، اگر تو نے اس کا پرس چرا لیا اور لے کے بھاگ گیا تو حشر میں کہیں اس کا رسول تیرے رسول کو گلا نہ دے دے کہ محمد تیرے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا، اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی نگاہیں نیچی نہ ہو جائے۔ بس یہ سوچ کر میں تجھے واپس کر رہا ہوں۔ دوستو، اگر ہم نے اتنا بھی سوچ لیا نا، اتنا، میں نے آپ کے سامنے کسی بڑے محدث، کسی مفسر، کسی ولی اللہ کی بات نہیں رکھی، بلکہ ایک خطا کار انسان کی، ایک گناہ گار انسان کی بات رکھی، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ ہم تو اتنے بڑے لوگ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم شاہ عبد القادر گیلانی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں اور مجدد الفسانی بن جائیں، تو ہم تو نہیں بن سکتے بھائی، ہم تو اس دور کے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ میں نے گناہ گار کی بات رکھی آپ کے سامنے، بس اتنا بھی اگر ہم نے سوچ لیا تو انشاءاللہ وہاں بہانا چاہیے، بہا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں، میری باتیں آپ نے جس توجہ اور انہماک اور اخلاص سے سنی، شاید میں اتنا نہ بول سکتا اگر آپ کے چہروں پر مجھے اخلاص کی چمک نظر نہ آئے۔ میں انکسار نہیں کر رہا، یہ قرآن کریم میرے سامنے، نہ یہ تواضع ہے، نہ انکسار ہے، نہ کسر نفسی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میرا تقریر، خطاب، مقررین، خطبہ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بہت ہی کمزور اور بہت ہی ضعیف علم و عمل کے لحاظ سے۔ اللہ کے کرم سے کوئی بات ہو جاتی، اور جب اللہ کے کچھ مخلص بندے سامنے ہوتے ہیں تو میں شرح صدر کے ساتھ بات کر لیتا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور دعا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر خطے سے محفوظ معمول رکھے۔ اور اسی پر اتفاق کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے یہ کانفرنس منعقد کی، اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، اور جیسا کہ ہمارے مولانا